چلایا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کے بعد یہ رپورٹ شائع کرتا ہے۔ آج اس کی 2021 کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس کے جو حقائق ہیں اس سے آج کے جو حکمران ہیں، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جو عمران خان وزیر اعظم ہے، اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ پاکستان 2020 میں دنیا میں 124 نمبر پر تھا، یعنی دنیا میں جو ممالک تھے اس میں کرپشن کے حوالے سے صرف 56 ممالک ایسے تھے جو ہم سے زیادہ کرپٹ تھے۔ ایک سال کے اندر ہم 140 نمبر پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی اب صرف 40 نمبر رہ گئے ہیں کہ عمران خان دنیا کا کرپٹ ترین حکمران بن جائے۔ یہ اس رپورٹ کی حقیقت ہے۔ اس پیمانے پر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ 2 یا 3 نمبروں کی رہتی ہے، یعنی ملک 124 ہوں تو 123 122 پہ چلے جائیں گے، یا 125 126 پہ چلے جائیں گے۔ کسی ملک کا بھی ایک سال کے اندر 16 ممالک سے زیادہ کرپٹ ہو جانا اور 124 نمبر سے 140 نمبر پہ آ جانا، یہ ایک نیا ریکارڈ ہے پوری دنیا میں، اور یہ کرپشن کا اندازہ آج پاکستان کے عوام کو ہو گیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ اور وہ آدمی، اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان، جو ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا، آج خود چور نکلا، اور صرف چور نہیں بلکہ عالمی چور، جس پر پوری دنیا نے آج مور ثبت کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ یہ ایک قومی سانحہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آج جب حکومت 4 سال مکمل کرنے جا رہی ہے تو مسلسل پاکستان میں کرپشن کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے 2013 میں حکومت لی تھی، پاکستان 127 نمبر پر تھا، اس میں بہتری لائی گئی، اور پاکستان جب حکومت ہم نے چھوڑی 2018 میں تو پاکستان 117 نمبر پہ تھا۔ پی ٹی آئی کے 3 سال میں پاکستان 117 نمبر سے 140 پہ پہنچ گیا، 23 نمبروں کی کمی، یعنی پاکستان اس وقت 117 نمبر پر تھا دنیا میں کرپشن کے حوالے سے، آج 140 پر ہے۔ یہ اضافہ کیسے ہوا، یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں، کیونکہ آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے یہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے۔ آج جو ملک کے اندر تکلیف ہے عوام کو، وہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جو پیمانہ ہے یہ پورے ملک کے معاملات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک پیمانہ نہیں ہوتا، پورے ملک کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کا عکس جو ہے اس پر عوام پر اثر جو آتا ہے آپ کو مہنگائی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مہنگائی کم ترین سطح پر تھی اور پاکستان میں کرپشن کم ہوتی جا رہی تھی۔ آج پاکستان میں کرپشن ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے، اور ساتھ ساتھ مہنگائی بھی
ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آدمی جس کو اس ملک کا چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لے کر صادق اور امین کے لقب دیتا رہا، آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکمران نکلا. اور یہ جو پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، جو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ آبادی کے لحاظ سے کرپشن دیکھی جاتی ہے. اور ملک میں جو 3 حکومتیں پی ٹی آئی کی ہیں، وفاق میں، پنجاب میں، کے پی میں، اس کرپشن کے پیمانے میں 80% کا اضافہ ان 3 حکومتوں کی وجہ سے ہے. جو اور اس سے بھی زیادہ جو چیز اس رپورٹ کے اندر ہے کہ جو پبلک سیکٹر یعنی جو حکومت اخراجات کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے، جو پبلک سیکٹر کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر پاکستان کا نمبر 152 ہے. مجموعی طور پر ہم 140 نمبر پر ہیں. حکومت کی خریداری، حکومت کے معاملات جو ہیں، ہم 152 نمبر پر ہیں. یعنی صرف 28 ممالک جو ہیں وہ حکومتی معاملات، حکومت کی جو پروکیورمنٹ ہے، اس میں ہم سے زیادہ کرپٹ ہے. تو نہ صرف ہم نے 140 کا اعزاز عمران خان نے حاصل کیا ہے، بلکہ حکومتی کرپشن میں 152 نمبر حاصل کیا ہے. اور یہ ان حالات میں جب ملک کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی موٹر وے نہیں بن رہا، کوئی پاور پلانٹ نہیں بن رہے، کوئی پائپ لائن نہیں لگ رہی، کوئی ایل این جی نہیں آ رہی. ان حالات میں بھی ملک میں کرپشن کا پیمانہ جو ہے وہ 152 نمبر پہ پہنچ گیا ہے. اس کا موازنہ آپ نواز شریف صاحب کی حکومت سے کر لیں، جہاں پر پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ترین پبلک سیکٹر سپینڈنگ ہوئی. 1,000 ارب کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام وفاقی حکومت کا تھا. ریکارڈ پروگرام صوبائی حکومت کے تھے پنجاب میں. اس کے باوجود جب حکومت ریکارڈ سطح پر خرچ کر رہی تھی، کریں اس کی وجوہات بیان کریں، اس کے اثرات عوام پر رکھیں. اور آج واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ اس حکومت کی کرپشن ہے، عمران خان کی کرپشن ہے، اس کی حکومت کی کرپشن ہے، اس کی پارٹی کی کرپشن ہے. یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ حکومتی اہلکاروں کا تبادلے کرتے رہیں گے، جب آپ باہر سے کرائے کے مشیر رکھیں گے، حکومتی جو افسران ہیں ان کو استعمال نہیں کریں گے، یہ بھی کرپشن کی وجہ ہے. آج جو پاکستان 124 سے 140 پہ پہنچا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس رپورٹ کے اندر طرز حکمرانی ہے. حکومت کی اپنی کرپشن ہے، حکومت کے جو طریقہ ہے حکومت کو چلانے کا، جس طرح احتساب کے عمل کو استعمال کیا گیا. آج پاکستان کے عوام کو کوئی اور ثبوت نہیں چاہیے. یہ ثبوت دنیا نے ہمیں دیا ہے. آج دنیا پر الزام لگاتی ہے کہ آپ ایک کرپٹ ملک ہیں اور آپ کرپٹ سے کرپٹ ترین ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہمیں شرم نہیں آتی ان معاملات پر؟
کہ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے؟ پرواہ تو کرنی پڑے گی. آج احتساب کے دعوے کرنے والے خود قابل احتساب ہیں. آئے نا وزیر اعظم جو تقریریں ہر روز کرتا ہے آگے جواب دے اس رپورٹ کا کہ کیوں اس کے ملک میں کرپشن ہوئی ہے, کیوں اس کی حکومت میں کرپشن ہے, کیوں ہمارے ملک میں کرپشن بڑھی ہے. پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ اس کرپشن کی قیمت مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. یہ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. باتیں تو یہاں کرنی شروع کریں تو اس کا کوئی آخر ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنے معاملات ہیں اس رپورٹ کے اندر. اور یہ رپورٹ خود نہیں بنتی, یہ پورے سال کے اندر جو ملک کے بارے میں جو رپورٹیں آتی ہیں, جو تاثر قائم ہوتا ہے, یہ اس کو بنیاد بنا کر مصدقہ چیزوں پر یہ چیز رکھی جاتی ہے. اور جو پاکستان میں چیئر پرسن ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, جسٹس ناصرہ اقبال چیئر پرسن, ان کی ذرا جو ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے وہ بھی ضرور پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ افسوس ہے کہ آج ملک کے معاملات یہاں پر پہنچ گئے. کرپشن کی حد اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج ہر آدمی پر اس کرپشن کا اثر ہے. میں پھر کہوں گا, آج کی مہنگائی کی بنیادی وجہ اس ملک میں کرپشن میں اضافہ ہے, عمران خان کی کرپشن کا اضافہ ہے. جو وزیر اعظم خود ریکارڈ مہیا نہ کرے ایک آئینی ادارے کو, جو حکومت آئینی اداروں کو ریکارڈ مہیا نہ کرے, اس سے بڑا کرپشن کا کون سا ثبوت ہے؟ آپ دیں نا, کیوں آڈیٹر جنرل سے ریکارڈ چھپایا جاتا ہے؟ یہ کسی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک حکومت آڈیٹر جنرل سے ریکارڈ چھپاتی ہے, ریکارڈ نہیں دیتی. ایک سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کو ریکارڈ نہیں دیتی. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا اس ملک میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کی کرپشن